دوڑتے ہوں گے اپنے سر پر اوپر اٹھا رکھے ہوں گے، سر اوپر کو قیامت کے دن میں سور پھونک مار دیا جائے گا، قبروں سے مردے اٹھیں گے اپنا سر پر سے مٹی جھاڑتے ہوئے، ان کا سر اوپر کو ہوگا، سب ننگے ہوں گے، ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے، کیونکہ اس کا جو آنکھ ابھی کدھر کو دیکھ رہے، ہمیں سامنے کو دیکھ رہے، کل حشر کے میدان میں ہمارے سر اوپر کو ہوگا، ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے، دوڑتے ہوں گے اور اپنے سر اوپر اٹھا رکھے ہوں گے، کیونکہ یہ ننگے ہیں، ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے، اور ان کے نظریں ان کی طرف ہٹ کر نہ آئے گی، اور ان کے دل بالکل بدہوش ہوں گے، اور آپ ان لوگوں کو اس دن سے ڈرائے جس دن ان پر عذاب آ پڑے گا۔ اللہم اغفر لی۔ پھر ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ایک مدت قلیل تک ہم کو اور مہلت دے دیجیے، ہم آپ کا سب کہنا مان لیں گے۔ دیکھو ایک جھونکا آ گیا قیامت کا تو پورا الٹ ہو جائے گا، اس لیے انسان کچا دل کمزور پیدا کر دیا گیا ہے، اگر اس کو خوشی آ جاتی ہے تو پھول جاتا ہے، اور غم آ جاتی ہے تو کوئی کونے میں بیٹھ کر روتا ہے۔ پھر یہ ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ایک مدت قلیل تک ہم کو اور مہلت دے دیجیے، ہم آپ کا سب کہنا مان لیں گے۔ اب اس ٹائم پر کہنے سے کیا مطلب ہے؟ دنیا میں چلا چلا کر بول رہے، جماعتیں آ رہے، سمجھا رہے، اتنا مؤذن 5 وقت اذان دے رہا ہے، پھر بھی نہیں سمجھ گئے، پورے لوگ سن رہے، مسلمان بھی سن رہے، باقی جو قوم والے بھی سن رہے، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر جو شرک میں مبتلا ہے وہ بھی سن رہے مؤذن کی آواز کو، پھر بھی وہ مسجد کی طرف نہیں آ رہے۔ آج بولتے کہ ہم کو تھوڑا سا مہلت دے دیجئے اللہ، تو مہلت تو دینا تو دے دیا، ہو گیا، ابھی اعمال کے حساب سے تمہارا حساب کیا عطاب ہو جائے گا۔ اللہم اغفر لی۔ ہم آپ کا سب کہنا مان لیں گے اور پیغمبروں کا اتباع کریں گے، پیغمبروں کا بات کو مان لیں گے، جو جواب میں ارشاد ہوگا، جواب میں ان کو ارشاد ہوگا کہ کیا تم نے اس کے قبل قسم نہ کھائی تھی کہ تم کہیں جانا ہی نہیں ہے؟ تو دنیا میں تو تم نے ایسے الٹے باتیں کہی نہیں تھی، حالانکہ تم ان پہلے لوگوں کے رہنے کے جگہوں میں رہتے تھے جنہوں نے اپنے ذات کا نقصان کیا تھا۔ جو 25 پیغمبر کے بارے میں بتایا نا، 25 نہ ماننے والوں کے بارے میں بھی قرآن میں بتا دیا، تو تم لوگ ان کے دیکھنا چاہیے، ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ان پر کیسے عذاب آ گئی، اس بات کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے تھا۔ آج بولتے ہیں کہ تھوڑا سا مہلت دو، تھوڑا سا مہلت دو، جو مہلت دینا تھا تم کو مہلت دے دیا گیا، تمہیں سمجھانے کے لیے تمہیں قرآن بھی نازل کر دیا گیا، پیغمبر بھی آ گئے، پھر بھی نہیں سمجھا تو کیا کریں گے؟ حالانکہ تم ان سے پہلے لوگوں کے رہنے کے جگہوں میں رہتے تھے جنہوں نے اپنے ذات کا نقصان کیا تھا، اور تم کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیوں کر معاملہ کیا تھا، کیوں کر معاملہ کیا تھا، اور ہم نے تم سے مثالیں بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سے مثالیں بیان کر کے سمجھا دیا، اور ان لوگوں کی کہانیاں قصوں کو بھی قرآن میں بتا دیا۔ دیکھو نافرمانی کرنے والا فرعون کا کیا انجام ہو گیا، نافرمانی کرنے والا اور بھی جو تھے ان کے قصے کہانیاں بن کے تم کے قرآن میں ذریعہ بتلا دیا، تاکہ تم سوچے سمجھے اور اپنے دل دماغ کو دین اسلام کے طرف لے آئے، لیکن تم اپنے اکڑ میں رہ گئے۔ آج بولتے ہیں کہ قیامت کا دن کا جھونکا لگنے کے بعد بولتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ مجھے موقع دے دو، مجھے دنیا میں جانے دو، میں خیرات کر لوں گا، ان کا اتباع کروں گا جو پیغمبر بتلائے گئے تھے، وہ کتاب کو پڑھوں گا جو آپ نے نازل کی ہوئی ہے۔ تو جو ٹائم تھا وہ گزر گیا، ابھی تمہارے ہاتھ میں نام اعمال ہے، دہنے ہاتھ میں ہے، بایاں ہاتھ میں ہے، بس وہ حساب کتاب ہے۔
اور ان لوگوں نے اپنے اس بہت سی بری بڑی تدبیریں کی، اور ان لوگوں نے دنیا میں اپنے سے بہت سے بڑی بڑی تدبیریں کی، بڑے بڑے تدبیر کری، ان کے تدبیریں اللہ کے سامنے تھی، اور واقع ان کے تدبیریں ایسے تھی کہ اسے پہاڑ بھی ٹل جاوے، ایسے تدبیریں کہہ کر دیے کہ ایسے تدبیریں کی پہاڑ بھی ٹل جائے، مگر سب گاؤ خور ہو گئے۔ ان کے تدبیریں کیا آ گیا؟ اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اللہ کا فرشتہ ایک اعلان کرے گا، اللہ کی بھی ضرورت نہیں، اللہ کا ایک فرشتہ ایک آواز دے گا، پورا زمین والے مر کر رہ جائیں گے۔ اللہ کے طرف سے 10-15 بجلیاں گر جائیں گے ایک ساتھ، سبھی آدمی اپنا کلیجہ پکڑ کے مر جائیں گے۔ اتنا قدرت والا ہے اللہ تعالیٰ، تم کو ڈھیل دیتے چلے جا رہا ہے، تمہیں سمجھانے کے لیے، تمہیں راستے پر لانے کے لیے، تمہیں جنت دینے کے لیے۔ تم